اسی ایک شہر میں ایک حافظ قرآن اور عالم شریعت ایک مسجد میں امام مقرر ہوا۔ لوگ اس عالم کا بہت احترام کرتے تھے اور ہر شخص چاہتا تھا کہ اس عالم کو اپنے گھر دعوت پر بلائے، خاص طور پر رمضان المبارک میں۔ اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں ان کو افطار پہ اپنے گھر بلایا۔ عالم نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا اور طرح طرح کے کھانوں سے ان کی تواضع کی گئی۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کی زوجہ نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانہ کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانہ میں رکھی ہوئی تھی، لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہ ملی۔ آخر میں اس عورت نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے نفی میں جواب دیا۔ پھر اس عورت نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ اس عالم کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر نہیں آیا اور ہمارا 2 سال کا چھوٹا سا بچہ چوری کر ہی نہیں سکتا۔ بالآخر دونوں اس نتیجہ پر پہنچے کہ رقم عالم نے ہی چوری کی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے دونوں کے غم و غصہ کی انتہا نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنے عزت و احترام کے ساتھ اس عالم کو اپنے گھر بلایا، ان کو عزت بخشی اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ اس شخص کو تو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور یا ڈاکو۔ غم و غصہ کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن اب وہ عالم دین سے دور دور رہنے لگا تھا تاکہ سلام دعا نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ لوگ پھر اسی خاص محبت، خلوص اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے اپنے گھر میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے بھی اپنی زوجہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولانا صاحب کو گھر بلائیں یا نہیں۔ زوجہ نے کہا ہمیں ضرور بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو۔ ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ بھی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پر بلایا، اور جب وہ افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے مہمان عالم سے کہا، قبلہ و محترم، میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی۔ آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود وہ رقم ہمیں کہیں نہیں ملی۔ کیا وہ رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے تسلی سے بات سنی اور جواب دیا، ہاں میں نے وہ رقم لی تھی۔ میزبان یہ جواب سن کر حیران پریشان ہو گیا۔ عالم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ پنکھے کی تیز ہوا کی وجہ سے نوٹ ادھر ادھر اڑ رہے تھے اور ان کے بکھرنے کا خدشہ تھا۔ میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور انہیں میز پر رکھنے کے بجائے، عالم ابھی اپنی بات مکمل بھی نہ کر پایا تھا کہ اس نے زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، اور پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا، اگرچہ یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، بلکہ میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ پورا 1 سال یعنی 365 دن گزر گئے اور تم میں سے کسی نے بھی اس کمرے میں الماری کے اوپر رکھے ہوئے قرآن کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا، اور اگر تم قرآن کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں رقم قرآن پاک میں رکھی ہوئی مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا۔ اس کی مکمل رقم قرآن پاک میں رکھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میزبان پر جیسے سکتہ سا طاری ہو گیا۔
وہ شرمندگی کی تصویر بنا خلاؤں کو گھور رہا تھا اور شاید یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو شرمندگی عالم پر چوری کا الزام لگانے پر ہونی چاہیے یا پورا سال قرآن پاک کو نہ کھولنے پر۔ دیکھا جائے تو ہم میں سے بہتوں کا حال اس میزبان سے جدا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے اور دین و دنیا میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔